على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وصحابك يا حبيب الكبرياء۔ حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، رمضان شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک 14 رمضان اور آنے والے ایام میں 17 رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ مسلمان جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ میں بہت بڑی برکت والا، وفا والا، عطا والا دن ہے، جہاں 17 رمضان المبارک کو اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہوا۔ اسلام ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گیا اور کفر ہمیشہ کے لیے سر نگوں ہو گیا۔ وہاں 17 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات، سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو آج حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند مناقب و فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور حضور پاک علیہ السلام کی ساری امت کو حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت کا صدقہ، حسن و جمال کی خیرات عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات میں سے جو اعزازات، جو خوبیاں، کمال حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہیں، وہ کسی اور زوجہ پاک کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ مشکات کی شرح مرات المناجی کی 8ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ حضرت ام المومنین کے فضائل ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، آسمان کے ستارے تھوڑے ہیں، ان کے فضائل زیادہ ہیں۔ اس قدر شان رکھنے والی ہیں۔ 66 سال عمر مبارکہ گزاری ہے اور جنت البقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ بعض وجوہات پر جو مجھے فضیلت دی گئی وہ کسی اور زوجہ محترمہ کو نہ دی گئی۔ اب سنیے، مفسرین نے وہ 10 وجوہات لکھی ہیں۔
فرماتی ہیں کہ وہ 10 وجوہات صرف میرے لیے خاص کر دی گئی، بقیہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو ان میں سے حصہ نہیں ملا۔ پہلی وہ فضیلت والی بات ہے، فرماتی ہیں کہ میرا نکاح حضور پاک علیہ السلام سے یوں ہوا ہے کہ میں کنوارے پن میں حضور پاک کے نکاح میں آئی، اور اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کی جو تجاویز ہیں وہ پیش کی گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، فرمایا اے عائشہ تیرے نکاح سے پہلے جناب جبریل امین 3 راتیں مسلسل میرے خواب میں آتے رہے اور تیری تصویر دکھاتے رہے اور مجھے کہتے اے محمد کریم، اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عائشہ ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، یہ دنیا میں بھی تمہاری زوجہ ہے، آخرت میں بھی تمہاری زوجہ ہے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہاری زوجہ، آخرت میں بھی تمہاری بیوی ہے۔ اور یہ پیغام جبریل امین 3 دن تک مسلسل فوٹو، جس طرح کا آج فوٹو کا سسٹم ہے اس طرح نہیں، وہ قدرتی طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے، ریشمی کپڑے میں کوئی چیز لپیٹی ہوتی اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جبریل امین پیش کرتے اور عرض کرتے حضور یہ آپ کا جوڑا ہم نے منتخب کر لیا ہے، اللہ کریم آپ کے لیے اس جوڑے کا انتخاب فرما چکا ہے۔ حضور فرماتے جب میں نے وہ پردہ ہٹا کے دیکھا تو اس پردے میں اے عائشہ تم چھپی ہوئی تھی۔ تیسری فضیلت خود بیان کرتی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کے لحاف میں ہوتی، رحمت عالم کے کمبل میں ہوتی، کئی بار وحی کا نزول ہو جاتا۔ اب غور کرو، لاکھوں نہیں اربوں سلام ہو ان نفوس قدسیہ کو جن پر حضور پاک کی ایک بار چادر آ گئی، ان کے لیے آیائے تطہیر نازل ہو گئی تو وہ پاک ہو گئے قیامت تک کے لیے۔ اب غور کرو، جن کے لیے ایک آیت آئے اور جن پر ایک بار رسول پاک چادر دے دیں وہ تو زمانے بھر میں پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ مقام غور ہے، ان کا کتنا بلند مقام ہوگا کہ جن کو اتنا شرف حاصل ہے کہ حضور کے جسم کے ساتھ جسم مس کر رہا ہے، حضور کے کمبل میں وہ لپٹی ہوئی ہے، ایک بار نہیں کئی بار وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں میرا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بوقت وصال میری گود میں تھے اور حال یہ تھا کہ رحمت عالم میری گود میں تھے، آپ کا سر انور میرے حلق اور میرے سینے کے درمیان تھا۔ اب کتنا قرب ہو سکتا ہے، حلق اور سینے کے درمیان تھا۔ اور ایک فضیلت بیان کرتی ہیں، فرماتے مجھے حضور پاک علیہ السلام نے آخری ایام میں مجھے منتخب کر لیا اپنی خدمت کے لیے۔ جب رحمت عالم کی طبیعت مبارکہ کچھ علیل ہوئی تو بقیہ ازواج مطہرات کو ارشاد فرما دیا اب تمہارے پاس نہیں، اب جتنے دن دنیا میں نے رہنا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں قیام کرنا ہے۔ اور ایک فضیلت بیان کرتی ہیں یہ ہے کہ میرے حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا ہے۔ یہ 10 فضیلتیں ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی ہیں۔ نام عائشہ ہے اور کنیت ام عبداللہ ہے، حالانکہ زمانہ جانتا ہے ان کے یہاں ظاہری طور پہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ فتح الباری میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ام عبداللہ یہ کنیت حضور پر نور شاف یوم النشور سید عالم نے خود عطا فرمائی ہے، حالانکہ اولاد نہیں ظاہری طور پہ۔
لیکن اس کے باوجود کنیت ام عبداللہ ہے. کیسے ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے خود یہ ان کو اعزاز دیا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک نام ہے نا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ آخری نام. یہ حضرت عبداللہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. ان کے یہاں جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو یہ پیدائش ہوئی ان کی، تو ان کو گڑتی کے لیے حضور پاک کی بارگاہ میں لایا گیا. جب یہ حاضر خدمت ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کو گٹی عطا فرمائی، اور گٹی دے دینے کے بعد فرمایا یہ عبداللہ ہے، اے عائشہ تم ام عبداللہ ہو. یہ عبداللہ ہے، تم ام عبداللہ ہو. یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے. پھر اعزاز کتنا اونچا ہے اور مقام کس قدر بلند و بالا ہے. اب سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو اس مسئلے کا حل کہیں سے نہ ملتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا تو آگے ایک لمحے سے پہلے اس کا حل بتا دیتی. صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ شیر خدا، علی المرتضیٰ، آپ کے دور میں آپ فتویٰ جاری فرمایا کرتی تھی. اس قدر فقیہ، اس قدر علم و عرفان کی ملکہ تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے تک، پھر قیامت تک کوئی عورت ایسی نہ آئی ہے نہ آئے گی کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہم پلہ ہو. علم میں، تقوی میں، فقاہت میں، فصاحت و بلاغت میں، حکمت میں، فلسفہ میں اور شعر کہنے میں، ہر اعتبار سے جامع کمالات کی مالک تھی. اور اب سنیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اے عائشہ، رب کی بارگاہ میں تمہارا یہ مقام ہے کہ روئے زمین کی تمام عورتوں کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے اور میری جملہ ازواج کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے، ان تمام کے علوم کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے. اے عائشہ، پھر تیرا علم ایک طرف رکھ لیا جائے، ان تمام عورتوں کا علم تھوڑا ہے، تیرا علم زیادہ ہے. فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ علم میراث جو ہزاروں میں سے ایک عالم کو علم میراث پر دسترت حاصل ہوتی ہے، ہر ایک عالم علم میراث نہیں جانتا. ہزاروں میں سے ایک عالم، یہ اتنا اہم قرآن شریف کا موضوع ہے اور اتنا گہرا علم ہے علم میراث، میراث کے مسائل. ہر عالم کے بس کی بات نہیں، ہزاروں میں سے کوئی ایک عالم ان مسائل سے بخوبی واقف ہوتا ہے. اور صحابہ کرام میں سے جو سب سے علوم فرائض میراث جاننے والی ہستی تھی، اس ہستی با کمال کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے. یہ فرائض میراث کا علم سب سے زیادہ جاننے والی تھی. اب سنیے حضرت عمر بن عاص کی روایت. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت پدری کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ سن لو، تمام عورتوں میں سے بڑھ کے تیرے والد ماجد کو حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت ہے. یہ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ حضرت خاتون جنت کو رسول پاک سرور انبیاء نے یہ ارشاد فرمایا
کہ کل عورتوں سے بڑھ کے اگر کوئی محبوب پیاری مجھے عورت ہے تو اس عورت کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. جو بیٹیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے. جو عورت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ایک اپنا زاویہ حیات ہوتا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ فرماتی ہے کہ مجھ سے پہلے 2 ایسے واقعات پیش ہوئے. اب سنو مفسرین نے ان کی وضاحت فرمائی ہے. فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ پر بہتان باندھا گیا تو آپ کی سچائی پارسائی کے لیے جو دلیل لائی گئی، ایک شیر خوار چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، جو عمومی طور پہ بچے چھوٹے دودھ پینے والے بات نہیں کرتے، چھوٹے بچے نہیں بولتے، یہ عمومی طور پہ ایسا ہی ہے. پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عظمت کا معاملہ آئے تو چھوٹے بچے بھی بول جایا کرتے ہیں. قرآن شریف میں یہ واقعہ ہے کہ جب آپ پر بہتان باندھا گیا تو آپ کی پارسائی کے لیے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی گئی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم پہ بہتان باندھا گیا. حضرت مریم کی پارسائی کے لیے چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بولے، آپ کی پاکیزگیوں کو بیان کیا. لاکھوں سلام ہو ہماری امی جان کو، جب آپ کی ذات پہ بہتان منافقوں نے باندھا، آپ کی ذات اقدس پہ وہ انگلی اٹھانے لگے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی سلسلے کو، اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے آج کوئی چھوٹا بچہ یا سید الانبیاء خود گواہی دے دیتے کہ عائشہ برات والی ہیں، یہ پاک ہے، ستھری ہے. لیکن نہیں، آپ کی برات کے لیے رب ذوالجلال نے خود گواہی عطا فرمائی ہے. 17 آیات نور سورہ نور کی ایک بار آپ کی پاکیزگی کے لیے بیان ہوئی ہے. علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں اور کوئی روایت یا آیت نہ بھی ہو، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کی برات کے لیے آسمان سے 17 آیات بینات کو نازل فرما دیا. اور پیار کتنا ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئیں. یا حبیب اللہ، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہو، آج میرے لیے بھی دعا کر دو. کریم آقا علیہ السلام کو پیار تو پہلے ہی بڑا تھا، بے پناہ شفقت محبت تھی، تو رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دی. اب لگتا ہے کہ یہ ویلا سحری کا ویلا تھا، تہجد کے وقت. جو سیاق و سباق ہے وہ یوں بتاتا ہے کہ عرض کیا میرے لیے دعا کر دو. کریم آقا علیہ السلام نے پھر دعا مانگی. اب سنیے وہ دعا کتنی پیاری اور جامع دعا ہے. اے اللہ، یہ عائشہ صدیقہ ہیں، یہ میری زوجہ ہیں، یا اللہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ان کے ظاہری باطنی خطاؤں کو مٹا دے. بس یہ دعا مانگنا تھی. حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اتنی خوش ہوئی، بے حد مسرور ہوئی کہ اس خوشی کے عالم میں اپنا سر انور حضور پاک علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا. رحمت عالم نے فرمایا اے عائشہ آج بڑی خوش ہو رہی ہو، اور اتنا زیادہ کیوں خوش ہو رہی ہو؟ یا حبیب اللہ، جب آپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے تو میں کیوں نہ خوش ہوں. اب سنیے اگلے حصے میں رسول پاک نے اپنی ساری امت کو یاد رکھا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ تیرے لیے جو میں نے دعا کی ہے، میں ہر نماز میں اپنے ہر امتی اس امتی کے لیے جو نماز پڑھتا ہے، میں اسی طرح کی دعا ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے فرماتا رہتا ہوں. اب غور کر لو کتنا اونچا مقام ہے، کتنی بلند و بالا شان رکھنے والی ہیں. اور پھر 2210 احادیث مبارکہ
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے اس امت کو حضور پاک کا عطیہ خاص ملا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان بول گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب جو تحفہ ہوتا ہے اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دو اصحاب میں سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو صحابیوں کے علاوہ سب سے زیادہ جس سے روایات مصطفیٰ زیادہ ہیں ان کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑی فیاض ہیں، بڑی سخی ہیں، بڑی فقاہت، تقوی و طہارت کی مالکہ ہیں۔ ایک مرتبہ بہت سارے درم و دینار آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیے گئے اور آپ نے فوراً انہی تمام درموں کو تقسیم کر دیا، اور پاس آپ کی ایک سہیلی موجود تھی اور آپ کا روزہ تھا، تو کہا کہ ایک درم اپنے روزے کے لیے رکھ لیا ہوتا کہ اہتمام روزہ ہو جاتا۔ میں پہلے نہیں کہا، اگر تم کہتی تو میں تیرے حکم پہ ایک درم رکھ لیتی، وگرنہ مجھے ایک درم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس قدر مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود شان یہ ہے کہ اس بات کو پسند کرتی کہ لوگ زمانے والے ان کا کوئی جو چرچا ہوتا ہے وہ کوئی زیادہ نہ کریں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والی ہوتی۔ آج خوبی نہ ہو تو بندے آج خود خوبیوں والے بنتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ تھا کہ ساری خوبیاں ان میں جمع تھیں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری خوبی کو بیان کیا جائے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، اور بالخصوص جو اس دور سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ جن میں تمام تر کمال موجود ہوں، اور وہ تو اپنے اندر کمال ہونے کے باوجود اپنے کمالات کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اور آج کمال نہیں ہوتا، لیکن آج خود کمالات کو لکھا جاتا ہے کہ وہ کمال بھی لکھ دو، وہ کمال بھی لکھ دو، وہ بھی شان لکھ دو، حالانکہ 0/0 ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ تھا کہ ساری خوبیاں اس ذات میں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود عاجزی ان کی ساری کی انتہا ہے، اور بڑی انتہا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ بھی ہے اور پیار والی بات بھی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جہاں سے رسول پاک علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی انتظام کیا جاتا، اور جہاں رسول پاک غسل فرماتے جس پانی سے، اور اس بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کی سعادت بھی مجھے ہی حاصل ہوتی۔ اس سے اگلی بات سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہم اکٹھے کھانا کھاتے بیٹھ کے، پانی کے لیے مشروب ایک لکڑی کا پیالہ ہوتا، اس میں پانی رکھا ہوتا، اور جہاں میں ہونٹ رکھ کے پانی پیتی، رسول پاک بھی اپنے وہ لبہائے مقدسہ گل قدس کی پتیاں وہاں رکھ دیتے جہاں میں ہونٹ رکھتی، حضور اپنے لعاب اپنے ہونٹ مبارک وہاں رکھ کے پانی پیتے۔ اب اگر یہ انداز پیدا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، فیصلہ کر کے اٹھنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چھیڑ چھاڑ گڑبڑ ہو جائے۔ نفرت کا بیج جہاں سے بھی بو دیا گیا کہ تیرا گلاس الگ ہونا چاہیے، میرا گلاس الگ ہونا چاہیے۔ سائنس نفرت پیدا کر رہی ہے، اور لوگ دین سے دور چلتے گئے، اولاد سے دور، بیوی سے دور، ماں باپ سے دور ہوتے گئے۔ آج المیہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے کا برتن ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بیوی کا ہے، یہ باپ کا ہے، اس میں جراثیم ہے، وہ لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اگر گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ راستہ ہے
کہ جس برتن میں تمہاری بیوی پانی پیے تم کوشش کر کے اسی برتن میں پانی پیو. اگر ایسا ہو جائے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ قاضی اندر کا یہ فیصلہ دے گا کہ اگر ایسا کیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری عادت یہ ہے کہ کیڑے نقص نکالنے کی ہر وقت، چونکہ ہم قاضی ہیں نا، بڑے قاضی ہیں، اور ہماری کچھ ذات صرف بیوی پہ چلتی ہے، اس کے کیڑے نکالیں گے، اس کے نقص نکالیں گے. حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان سے میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو تمہارے جیون ساتھی ہیں ان میں عیب نہیں تلاش کیے جاتے، ان میں خوبیاں ڈھونڈی جاتی ہیں. لو اگلی بات سن لو، فرماتے یہ بھی خوبی مجھے ہی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ میرا لعاب، سمجھتے ہو لعاب کو؟ تھوک مبارک، اپنے منہ میں پیدا ہونے والا تھوک جب حضور پاک کی طرف ہو تو لعاب کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا تھوک اور نبی پاک علیہ السلام کا لعاب، یہ وقت ایسا بھی آ گیا آخری ایام میں سے ہم دونوں کا لعاب ایک ہو گیا. کیسے آج ہو سکتا ہے تیرے گھر میں مسواک ہو پر تو اپنا الگ مسواک کرے، تیری بیوی الگ مسواک رکھتی ہو، تجھے گھن محسوس ہو کہ یہ میری بیوی کا برش ہے، یہ میں نہیں کرتا، اس کے جراثیم میرے منہ میں آتے ہیں. حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول پاک کو مسواک بے پناہ اس سے محبت تھی. رسول پاک بار بار مسواک کرتے. آخری ایام میں 17 روز تک جب بیمار علالت میں رہے تو کریم آقا علیہ السلام بار بار مسواک مانگتے اور تازہ مسواک پیش کیا جاتا. اور جب مسواک سخت ہوتا ہے حضور پاک کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوتی، مجھے حکم دیتے اے عائشہ مسواک کو اپنے دانتوں میں چبا اور چبانے کے بعد مجھے دے. اب غور کرنا ذرا اس گہرائی کو دیکھ، کتنی گہرائی ہے، کتنی محبت ہے کہ وہ مسواک لکڑی کا ان کے منہ میں دانتوں میں چبایا جاتا، وہ چباتی اور جب وہ خوب نرم ہو جاتا اپنے منہ سے نکالتی. ان کے لعاب لگے ہوئے ہوتے اس مسواک پر. رسول پاک گن نہ کرتے بلکہ محبت و الفت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ سے نکلنے والا مسواک اپنے لعاب داں اپنے منہ مبارک میں استعمال فرما لیتے. جن کا یہ اعزاز ہو، جن کا یہ مقام ہو، پھر ان کی کیا شان ہو سکتی ہے. صاحبو، یہ غور کا مقام ہے کہ حضور پاک نے جن کا لعاب اپنے منہ مبارک میں لیا ہے اور اپنا لعاب شریف زبان مبارکہ جن کے منہ میں ایک بار نہیں کئی بار رکھ دی ہے، ایک بار نہیں کئی بار رکھی ہے. اب غور کرو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام، بڑی شان کہ حضور پاک نے اپنا لعاب شریف اپنی زبان مبارک ان کو چسا دی کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اب ان کو تو ایک بار یہ اعزاز دیا گیا اور ان کی کیا مرتبہ شان ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان کئی بار ان کے منہ مبارک میں رکھ دی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں اور ان کے بڑے احسانات ہیں. اور ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے ان کا کہ اس امت کو جو سب سے بڑی فضیلت جس کا ذکر تورات و زبور انجیل میں تھا اور اس کا اظہار، اس کی تکمیل حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعہ سے اس امت تک ہوئی ہے. وہ کون سا اعزاز ہے، وہ کون سی فضیلت ہے جو تجھے بھی حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے. آج وہ فضیلت تو ہر کوئی مانتا ہے. صاحب جو اصل کے اچھے آدمی ہوتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جن کی اصل اچھی ہوتی ہے، وہ جن پر احسان کیا جائے وہ احسان کو بھی یاد رکھتے ہیں، احسان والے کو بھی بھولتے نہیں. احسان کو بھی یاد رکھتے ہیں، احسان والے کو بھی بھولتے نہیں ہیں. اب سنو یہ کتنا احسان ہے
کہ جب ایک غزوے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد ایک غزوے کے لیے جانا منظور ہو گیا، تو ازواج مطہرات کی خواہش تھی کہ ہم بھی جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب ساری ازواج مطہرات کا اشتیاق دیکھا کہ یہ سب چاہتی ہم ساتھ جائیں، فرمایا نہیں، ایک جائے گی۔ کیوں؟ کہ کچاوے میں ایک کی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو پھر فیصلہ اس بات پہ رکھا گیا کہ قرہ ٹاس کرتے ہیں، جس کے نام پہ قرہ نکل آئے وہ میرے ساتھ سفر پہ جائے گی۔ اب قرہ نکالا گیا تو قرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام نکل آیا۔ اللہ پاک نے شاندار فتح دی، کامیابی ملی، مسلمان واپس آ رہے تھے۔ ایک مقام پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو روکا، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا اور وقت نماز فجر تھا، اور ادھر منافقین اس وقت اس سفر میں ساتھ تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں چے میں گوئیاں شروع کر دی، ان کی ذات پہ تنقید شروع کر دی اور ان کی ذات پہ بہتان باندھنا شروع کر دیا۔ تمام صحابہ کرام بشمول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ہر صحابی غم زدہ ہے، ہر صحابی پریشان ہے، یہاں تک کہ کل کائنات کو ارمان دینے والے، کل جہان کو حوصلہ دینے والے، کل جہان کے قدم مضبوط کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس بات سے خود مغموم ہو گئے کہ یہ بات کیسی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط ملت باتیں شروع کر دی۔ صدیق اکبر پریشان، فاروق اعظم مضطرب، عثمان غنی اضطراب میں ہے، حیدر کرار بے چین ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اضطرابی کیفیت ہے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، کہا کہ اب ہے کوئی مرد جو بات کرے، جو یہ بات کرے گا عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ وہ غلط ہے، معاذ اللہ۔ عمر فاروق اعظم کی تلوار اس کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ ادھر تو یہ بات فرمائی، منافقوں کے منہ کو بند کیا، آئے رسول پاک کی بارگاہ میں، دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اضطرابی کیفیت میں ہیں، مغموم ہیں آقا دو جہاں۔ عرض کیا یا حبیب اللہ، میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، آپ حالت اضطراب میں ہیں، مجھے اتنا تو بتا دو کہ عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی ہیں؟ فرمایا ہاں عمر وہ میری بیوی ہے۔ عرض کیا یا حبیب اللہ، پھر اتنا تو بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ کے جوڑے کا انتخاب آپ کی اپنی مرضی سے ہے کہ رب کی مرضی سے ہے؟ بات سمجھے نہیں آپ؟ کہ ان کا انتخاب بیوی ہونے کے لیے آپ کی اپنی مرضی سے ہے کہ کسی اللہ کی مرضی سے ہے؟ فرمایا اے عمر، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرا انتخاب نہیں، میرے رب کا انتخاب ہے۔ جب یہ بات کر لی نا، بات تھوڑی سی آگے چلائی، تو پھر عرض کیا یا حبیب اللہ، پھر آپ کیوں مضطرب ہوتے ہیں؟ پھر سن لیجئے کہ جس اللہ نے آپ کے لیے عائشہ جیسا جوڑا منتخب فرمایا ہے، وہ کبھی ناپاک جوڑا اپنے پاک نبی کے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں آتا ہے، تفسیروں میں مفسرین نے لکھا، بس یہ بات سننا تھی، رحمت عالم کا چہرہ پاک مسکرا کے اشاش بشاش ہو گئے۔ کیسی بات کر دی عمر فاروق اعظم نے، جب ادھر یہ بات کی اور ادھر 17 آیات بینات جبریل امین لے کے حاضر ہو گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس وجہ سے تم پریشان ہو مجھے معلوم ہے، لیکن سن لو کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والے اصحاب کو خاموش کروا دو۔ کیوں؟ کہ جب یہ مکے میں ہوتے، نماز فرض ہو گئی تو زمزم کے پانی سے وضو کر لیتے، کعبہ کے سین میں نماز پڑھتے،
ہم نے ان کی نمازوں کو قبول کیا، پھر مدینے آ گئے، وہاں پانی کا اہتمام کر کے آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے، ہم نے ان کی وہاں نمازیں منظور فرما لی، آج یہاں پانی کوئی نہیں، کئی میل آگے جانا ہوگا، پھر پانی کو تلاش کرنا ہوگا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، نماز میری ہے، عائشہ تیری ہے۔ بات کو نہیں سمجھے، نماز میری ہے جس کی وجہ سے لوگ بات کر رہے ہیں، اور عائشہ تیری بیوی ہے، نماز میرا حکم ہے۔ ہم اپنے حکم کے لیے جملہ احکام تبدیل کر دیں گے۔ وہ صحابہ جو زمزم کے پانی سے وضو کرتے رہے، آج انہیں حکم دے دو کہ اسی زمین سے مٹی پر ہاتھ ملیں، ہاتھ مل کے وہ مٹی والے ہاتھ اپنے چہرے اپنے بازوؤں پہ مل لیں، یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، ہم ان کی نماز کو منظور فرما لیں گے۔ اس واسطے ہم اپنی نماز کا مسئلہ بدل دیں گے، پر آپ کی بیوی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس وقت آیات تیمم نازل ہوئی، اور یہ صدقہ ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا ہار گم ہوا، وقت نماز لیٹ ہوئی اور نماز وقت کے اندر پڑھی گئی، پانی کا اہتمام نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنا حکم بدل دیا، فرمایا ان کو کہہ دو کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ مٹی سے تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ ہم جس طرح مکے والی نماز کو قبول فرمایا ہے، مدینے والی کو قبول کیا، آج اس مقام والی نماز کو قبول فرما لیں گے۔ جب یہ آیت آ گئی، حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بلند آواز تھے، بڑی فصاحت و بلاغت رکھنے والے تھے، یہ بولے، انہوں نے کہا اے آل ابی بکر، اے صدیق اکبر کی آل، تمہارا بھلا ہو کہ یہ تمہاری طرف سے پہلی برکت نہیں، تمہاری وجہ سے اللہ پہلے بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور آج سب سے بڑی اللہ نے برکت تمہاری وجہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کو تیمم جیسی عظیم فضیلت عطا فرما دی۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی شان وراء الورا ہے، اور ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مبارکہ ہیں، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جن کے مرتبے اللہ بیان فرمائے، رسول پاک بیان فرمائے۔ 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، آج سے ارادہ کر لیں اور 17 رمضان تک پڑھتے جائیں، اور 17 رمضان افطاری کا جب وقت آئے تو اہتمام کے ساتھ ان کی بارگاہ عالی میں کلمہ شریف، سورہ اخلاص، فاتحہ، دیگر کلمات خیر پڑھ کے ضرور ان کی بارگاہ عالی میں اصال ثواب کریں۔ جہاں ان کو اصال کریں، وہاں بدر کے ان جانثاروں کو بھی اپنی دعا میں نہ بھولیں کہ جنہوں نے اپنی جان پیش کی تو اسلام کا محل مضبوط ہوا۔ وہ اسلام کے محل میں جن کا خون ہے وہ جانثاران بدر ہیں، اصحاب بدر ہیں، یہ ان کے خون کی وجہ سے اسلام کا محل آج بقا ہے، اور پہلے ان کا خون اسلام کی بنیادوں میں آیا تو وہ محل مضبوط ہو گیا، اور پھر اس محل کی مضبوطی کے لیے آخری خون آمنہ کے لال نے دے دیا ہے۔ فرمایا پہلے اصحاب نے دیا، اب آمنہ کا، فاطمہ کا لال خون دیتا ہے تاکہ قیامت تو آ جائے گی پر اسلام کا محل کبھی نہیں گرے گا، اس واسطے کہ اس کی ابتدا میں اصحاب کا خون ہے اور اس کی انتہا میں آل کا خون ہے، اور جس محل میں، جس اسلام کے قلعہ میں آل و اصحاب کا خون موجود ہو، وہاں قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، اذان بھی ہوتی رہے گی، دین بھی پھیلتا رہے گا، اور صلاۃ و سلام کا چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں کہ آل کا خون بھی ہے، اصحاب کا خون بھی ہے۔ اس واسطے 17 رمضان کو غزوہ بدر کے اعتبار سے بھی، اب میں نے صرف یہ موضوع اس لیے بیان کیا ہے کہ پچھلے سالوں میں غزوہ بدر بیان ہوا، آج میں نے چاہا کہ چونکہ پچھلے جمعے ایک زوجہ پاک کا ذکر ہوا، دوسری زوجہ پاک کا آج ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین
من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی میرے مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور اس نبی کی بیویاں، ساری بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور آگے دوسرے پارے کی دوسری آیت میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے حرم میں آنے والیو، اے میرے نبی کے نکاح میں آنے والیو، اچھی طرح سن لو، سنا دو، سمجھا دو، بتا دو کہ تمہارا مقام نکاح میں آنے کی وجہ سے، حضور پاک کے نکاح میں آنے کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ لستن کاحد من النساء، زمانے بھر کی کوئی عورت تمہارا ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن شریف ہے، قرآن شریف فرمایا تمہارے جیسی کوئی عورت، زمانے بھر کی کوئی عورت اب تمہاری طرح نہیں ہے۔ وہ 13 ہو تب بھی ٹھیک ہے، 9 ہو تب بھی ٹھیک ہے، 11 ہو تب بھی ٹھیک ہے، جو جو حضور کے حرم میں آتی گئی اللہ نے حضور کے نکاح کی وجہ سے انہیں درجہ کمال عطا فرما دیا ہے۔ ساری ازواج مطہرات کا احترام لازم ہے، اور جو ان کا احترام نہیں کرتا اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اس واسطے یہ ازواج مطہرات، ان کی عظمت، ان کی شان، اور دنیا کے جو پنچایت پریاں والے لوگ، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جیڑا پتر ماں باپ نو برا بھلا آکھے تے گالیاں گلوچ سب و شتم کرے، وہ آنکھ دینے حلالی نہیں ہوتا۔ میں بڑی بات ایک جملے میں بیان کر گیا ہوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والا آج بھی جو گالیاں دے ماں باپ کو، ہوں گے کئی بد نصیب ایسے۔ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے، 2-4 جماعتیں پڑھ کے کوئی نوکری شوکری کو پیسے شیسے 4 آ گئے تو پھر پھولے اپنا پیچھے والا معاملہ بھول کے آگے ہی نظر رکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ ہمارے مقامات کیا ہیں، ہم آئے کہاں سے، ہم تھے کیا، اب کہاں پہنچے۔ وہ ماں باپ کے نقائص، ماں باپ کی بے ادبیاں، ماں باپ کی گستاخیاں، ماں باپ کو گالیاں دینے والے کئی بیچارے تو مرید ہوتے ہیں نا، مرید ہوم مرید سیکٹری کے ہیں جی، ان کا تو ہر وقت کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پہ طنز کرنا۔ اس ہوم سیکٹری کو خوش کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بول کے کہ سیکٹری ہمارا خوش ہو جائے، تھاپڑا دے خدا واسطے۔ اس آیت پاک سے فیصلہ آج سبق لے کے جاؤ کہ ماں باپ اگر کوئی غلط بات کر بھی دے، واضح نظر آ رہا ہو، پر پھر بھی حق یہ ہے کہ ان کے سامنے ادب سے گفتگو کر، بات سلیقے سے سمجھا کہ ماں جی بات ایسے نہیں، یوں بات کر لیتے ہیں، ابا جی بات ایسے نہیں۔ یہ کرنے والا سرخرو رہتا ہے، اطمینان سے زندگی گزارتا ہے، پروقار رہتا ہے۔ اگر چاہتے ہو اطمینان تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھ کے دیکھو۔ جو آپ کی سیرت کو پڑھ کے اپنے گھر میں رائج کرنے والا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس میاں بیوی کے درمیان موت تو آ سکتی ہے پر ناچاکی پیدا نہیں ہو سکتی۔ زیادہ باتیں نہیں کر سکتے تو 2 ہی باتیں اپنے گھر میں رائج کر لو کہ جہاں تمہاری بیوی گلاس برتن سے پانی پیے، تم بھی اسی مقام سے پانی پیو، اور جو مسواک وہ کرے وہ مسواک تو کر، جو تیرا مسواک ہے وہ کرے۔ ہن تساں آخنا جی سائنس آ دیے، وہ ڈاکٹراں دسیا جراثیم لگ دین ہیں جی، میں نے کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، ایتھے عقلاں دی گل نہیں، ایتھے ایمان دے سودے نے۔ اس واسطے جہاں مصطفیٰ کا فرمان آ جائے وہاں یہ سائنس سوس کچھ بھی نہیں، وہاں دین کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب تک دین غالب رہا مسلمان کامیاب رہے، جب انہوں نے اپنے آپ کو غالب کرنا شروع کر دیا، دین کو مغلوب کرنا شروع کر دیا، تو پھر نتیجہ علامہ اقبال نے بتایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے۔ بولو بولو مسئلہ شیر دوان عمدہ ہے نا، تا میں پڑھے آیت دا جی،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صاحب اچھا آج کتنا روزہ ہے جی؟ ذرا دھیان نال دسیا ہے کدھر 18واں نہ ہوئے ہیں جی؟ پک جے نا؟ اچھا میں سوال کراں، 14واں روزہ ہو گیا ہے تے بلا سوچ کے دسو کتنے بندیاں کتنے قرآن شریف دے سپارے پڑھن؟ میرا حق بنتا ہے پوچھنا۔ کوئی کم نہیں، بالکل ویلے مویلے، دکاناں بند، کاروبار ٹھپ، اس کے باوجود اتنے ہم مصروف ہیں کہ یار ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ غور کرنا، رمضان شریف تیزی سے جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بچوں سے بتاؤ بھائی، کئی بچے بتاتے ہیں ہم نے 3 قرآن شریف پڑھ لیے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ او واہ، صدقے تمہاری قسمت، تمہارے ماں باپ پہ صدقے جنہوں نے قرآن شریف کی تعلیم دی، بچوں کو ترغیب دلائی کہ قرآن پڑھو۔ فجر کے بعد دن کو قرآن پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، سروٹ کے قابل ہیں وہ بچے ماں باپ، جو نہیں پڑھتے وہ ذرا سوچ لیں۔ ابھی 16 دن باقی ہیں شاید، آج ہمت کریں۔ ہمت سے بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھ جاتا ہے، بے ہمتا مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے بے ہمتے نہ بنو۔ آج ہمت کا پرچم اپنے ہاتھ میں لو اور پختہ ارادہ کرو، اگر نہیں پڑھا آج سے شروع کر دو، 2 سپارے، 3 سپارے پڑھو، رمضان شریف سے پہلے 2 قرآن شریف پڑھ جاؤ۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔